جی میری طرف سے آپ سب کو گڈ مارننگ. اور ٹھیک ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے خاندان کے لوگ سب خوش ہیں اور اچھی صحت کے ساتھ ہیں. اور ٹھیک ہے، میرا ایمان ہے کہ آج کی یہ صبح اور آج کی جو ہماری آن لائن عبادت ہے یہ آپ کو اور آپ کے خاندان کو خوشی بخشے گی اور نہ صرف یسوع کی دوسری آمد کے لیے تیار کرے گی، بلکہ آج کے پورے دن میں اور اس پورے ہفتے میں آپ کو قوت اور انکریجمنٹ بخشے گی. اور خدا کا شکر ہے کہ ان حالات میں بھی وہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے لیے یہ انتظام کیا گیا کہ آن لائن ہم اتوار کو اکٹھے ہو سکتے ہیں. اور ٹھیک ہے، آئیے ٹھیک ہے آج کی عبادت کے آغاز میں ہم دعا کرتے ہیں. اے ہمارے آسمانی باپ، ہم شکر کرتے ہیں آج کی صبح کے لیے اور اس اپرچونٹی کے لیے کہ ان حالات میں بھی تو ہمارے ساتھ ہے اور تو ہمارے لیے پاسیبل کرتا ہے کہ ہم اس آن لائن انتظام میں ہم تیرے حضوری میں جو ہم سارے لوگ اپنے اپنے گھرانوں میں ہیں وہ آ سکیں اور آپس میں ہم انجوائے کریں، ہم گیت گا سکیں اور ہم تیری آواز کو ہم سن سکیں اور اس فیلوشپ کو ٹھیک ہے ہم ایکسپیرینس کر سکیں. آسمانی باپ، تو جانتا ہے کہ ہماری فیملیز کے لیے، ہمارے ملک کے لیے اور اس دنیا کے لیے یہ عجیب وقت ہے. اس کے باوجود ہم شکر کرتے ہیں کہ ہم سب سیف ہیں اور خدا ہم اسپرچولی تو ہمارے لیے ایسے ارینجمنٹس کر رہے ہیں. آج کی یہ عبادت ہم سب کے لیے خوشی کا اور برکت کا اور تازگی کا باعث ہو سکے اور جو بھی لوگ اس کو جو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں وہ بھی اس طور سے پورے شوق اور خوشی کے ساتھ اس میں شامل ہو سکیں. یہ سب کچھ جو ہے ہم یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین. آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان ڈیز میں ہم یسوع کی دوسری آمد کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں اور ہم اس طور سے ہم تیار بھی ہو رہے ہیں اور اسی کے سلسلے میں ہم سب سے پہلے ایک ہم گیت گائیں گے. گیت نمبر 200 ہے اور اس کا عنوان ہے شمع جلائے رکھنا، یسوع آنے والا ہے. اور یہ یقیناً آج کے دور میں جب ہماری زندگیوں کو اور ہمارے خاندانوں کو اور ہمارے دلوں کو ضرورت ہے روشنی کی، تو یہ ایک ایسا گیت ہے جو ہمیں انکریج کرے گا. آئیے ہم اس گیت کو ہم گاتے ہیں اور یہ اس بک میں 200 نمبر صفحہ پر ہے. نبوتیں سبھی
قوتیں سبھی ٹھنڈی پڑ رہی ہیں، محبتیں سبھی ٹھنڈی پڑ رہی ہیں، محبتیں سبھی کیے وعدے توڑ نبھانا یسوع آنے والا ہے، کیے وعدے توڑ نبھانا یسوع آنے والا ہے، شمعیں جلائے رکھنا یسوع آنے والا ہے، شمعیں جلائے رکھنا یسوع آنے والا ہے۔ اور ہم نے اس گیت کو سنا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو یسوع چاہتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے روشنی کی مانند ہو، اور ہم اپنے علاقے کے لیے، اپنی فیملی کے لیے ان حالات میں بھی جو ہے نہ صرف خوشی کا، نہ صرف برکت کا، بلکہ ہمارے جو کام ہیں وہ جو روشنی کی مانند ہو سکیں، اور اس امید کے ساتھ کہ جو ہے ایک دن یسوع آئیں گے وہ اور ہمیں ساتھ لے کے جائیں گے، اور اس کی جو باتیں ہیں، جو بائبل کی ٹیچنگس ہے، وہی جو ہمارے لیے جو ہے روشنی ہے اور ہمارے لیے سالویشن ہے کہ ہم اس کو پریکٹس کر سکیں، اور خدا ہم کا شکر ہے کہ ان حالات میں بھی جو اس طرح کے گیت ہمارے پاس ہیں کہ جو ہمیں خوشی اور تازگی بخشتے ہیں۔ آئیے ہم ایک اور گیت گاتے ہیں، اور یہ گیت نمبر 70 ہے، اور اس کا عنوان ہے پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو یہ ساری چیزیں ملتی جائیں گی۔ اکثر یہ دیکھا گیا کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں بہت کچھ ڈھونڈتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کی بادشاہی کو ڈھونڈ سکیں۔ آئیے ہم گیت گاتے ہیں 70 پر، پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی۔ بادشاہی آہا پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، آہا پہلے ڈھونڈو تم اس کی راز بازی، آہا پہلے ڈھونڈو تم اس کی راز بازی، آہا تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی، تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی، سب ضرورتیں بھی پوری ہوتی جائیں گی، سب ضرورتیں بھی پوری ہوتی جائیں گی، پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، آہا پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، آہا جیسے اس نے ہمیں ہے معاف کیا، آہا جیسے اس نے ہمیں ہے معاف کیا، آہا کیا تم نے بھی سب کو معاف کیا، آہا کیا تم نے بھی سب کو معاف کیا، آہا پھر محبت ہی محبت ہر سو پائیں گے، پھر محبت ہی محبت ہر سو پائیں گے، ایک دوسرے کا ساتھ ہم نبھائیں گے، ایک دوسرے کا ساتھ ہم نبھائیں گے، پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، آہا پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، آہا نام اس کا محبت اور فخر، آہا نام اس کا محبت اور فخر، آہا نام اس کا کلام کی صداقت، آہا نام اس کا کلام کی صداقت، آہا وہی روشنی اور اپنی راستہ ہے، وہی روشنی اور اپنی راستہ ہے، وہی زندگی میں میرا بادشاہ ہے، وہی زندگی میں میرا بادشاہ ہے، پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، آہا پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، آہا پہلے ڈھونڈو تم اس کی راز بازی، آہا پہلے ڈھونڈو تم اس کی راز بازی، آہا
تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی، تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی، سب ضرورتیں بھی پوری ہوتی جائیں گی، سب ضرورتیں بھی پوری ہوتی جائیں گی۔ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، آہا پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، آہا۔ ہم نے گایا ہے اس میں کہ جب ہماری زندگی میں جو کام کاج ہیں اور جو چیزیں اور بہت کچھ ہے جو ہم اکثر جو ہے ہم کرتے رہتے ہیں، اور لیکن ہمیں یسوع یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے اہم ہے کہ ہم اس کی بادشاہی کو ڈھونڈ سکیں، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ صرف ایک دفعہ، بلکہ ہر روز اس کی پریکٹس کو، اور پھر ہمارا ایمان ہے کہ اس کا جو اجر ہے، اس کی جو برکت ہے کہ اس دنیا کی ساری چیزیں چاہے وہ مادی ہیں یا وہ روحانی ہیں، اور وہ بخشے گا، اور خدا کا شکر ہے کہ ہمارے خاندانوں کو اور ہماری کلیسیوں کو اس نے جو ہیں دی ہیں ہر طرح کی چیزیں، اور وہ چاہتا ہے کہ ان حالات میں بھی ہمارا دھیان ہر روز ہماری جو سوچ ہے اس کا محور ہو کہ ہم آسمان کی جو بادشاہی ہے اس کی تلاش کو جاری رکھیں، اور نہ صرف ہم اس کو ہم جاری رکھیں، جو ہم سیکھ چکے ہیں اس کو ہم جو اوروں کے ساتھ میں بھی ہم شیئر کر سکیں۔ آئیے، اور یہ بول رہا ہے ابھی وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم پاسٹر صاحب کے ذریعے سے جو ہمارے جو پاس آپ لوگوں نے جو ریکویسٹ دی ہیں اس کے لیے وہ دعا کر سکیں، اور اس کے علاوہ جو خوشی یا جو برکت کی باتیں ان کو شیئر کریں، اور اگر کوئی اناؤنسمنٹ ہے تو اس کو بھی وہ ہمارے سامنے رکھ سکیں۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند کا شکر ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور خداوند آپ کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اس سے پہلے کہ دعا میں وقت گزارا جائے، میں صرف ایک درخواست آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی تک جو رپورٹس مجھے چرچ کے خزانچی صاحب کی طرف سے ملی ہیں وہ اتنی حوصلہ افزا نہیں ہیں کہ 2-3 دفعہ اناؤنس کیا گیا تھا کہ آپ نے جو خداوند کی رہنمائی میں گزرے چند مہینوں سے جب سے کرونا کا مسئلہ آیا ہے، آپ نے اپنے گھر میں عبادت کرتے ہوئے خداوند کی حضوری میں جو ہدیہ جمع کیا ہے کہ وہ آپ چرچ میں جمع کرا سکیں، لیکن بہت کم کلیسیا کے خاندانوں کی طرف سے رسپانس آیا ہے۔ سو درخواست ہے کہ آپ ضرور جو کچھ بھی خداوند کی رہنمائی میں آپ اپنے پاس جمع کر چکے ہیں وہ چرچ کے خزانچی صاحب سے رابطہ کر کے ان تک پہنچائیے۔ خداوند آپ کو برکت بخشے۔ سو آئیے ہم خداوند کی حضوری میں اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ اے خداوند، تیری حضوری میں اس بات کے لیے شکر کرتا ہوں کہ تو نے کلیسیا کو سنبھالا ہے، خاندانوں کو سنبھالا ہے، اور تو اس وبا کی حالت میں بھی خداوند تو مدد فرما رہا ہے، اور بہت سی باتیں ہیں جن کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں، خصوصاً اپنے بھائی کرسٹوفر نعیم کے لیے جنہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وہ اور ان کا خاندان خوش ہے کہ ہر حال میں خدا نے ان کی مدد فرمائی ہے۔ اسی طرح سے بھائی مین الپیارا کے لیے شکر ہو کہ ان کے کان کا مسئلہ خداوند ٹھیک ہوا ہے۔ اپنی بہن شامین کی بہن ایمن کے لیے جن کا کووڈ-19 ٹیسٹ نیگیٹو ہوا، خداوند اس بات کے لیے بھی تیرا شکر ہو۔ ایلڈر الیاس صاحب کی صحت اور سلامتی کے لیے تیرا شکر ہو، ان کی صحت کو تو نے پہلے سے بہتر کیا ہے، تیرا شکر کرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ بھائی یوسف یعقوب کے خاندان کے لیے شکر گزار ہیں کہ تو نے ان کو بھی سنبھالا ہے، اور اسی لیے خاندان تیری حضوری میں شکر گزار ہے۔ اے خداوند، ساتھ ساتھ ان درخواستوں کو تیرے سامنے رکھتے ہیں جن میں بھائی شانی کا خاندان، بھائی لطیف ایمینول کے ٹانگ کا مسئلہ، اور خداوند اسی طرح شرازر کی صحت کے لیے، اور باپ اس کے ساتھ ساتھ اپنی بہن ساجدہ کہ معدے کی جو تکلیف ہے اس کو تیری حضوری میں پیش کرتے ہیں۔ خداوند ساری معدے کی گرمی اور جلن جاتی رہے تاکہ تیری بندی جو ڈسٹرب ہے خداوند اس سے وہ آزاد ہو سکے۔ اسی طرح سے ایشریل ابیل کے لیے تیری حضوری میں اس کی صحت اور سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ شیرن عاشر کے لیے خداوند جب اس کی ٹانگ میں تکلیف رہی اور ابھی تک پورے طور پر ٹھیک نہیں ہوئی، ہم چاہتے ہیں کہ تو اس کی مدد فرمانا اور اس کے معدے کے انفیکشن کو بھی دور کرنا۔ اور خداوند اپنے آپ کے لیے بھی تیری حضوری میں دعا گو ہوں، تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے پہلے سے بہتر کیا ہے، فلو ہوا اور جسمانی کمزوری
खुदावंद तो पूरे तौर पे मुझे सेहत बख्श देना। इसी तरह से भाई यूसुफ याकूब के बच्चों की रूहानी तरक्की के लिए दुआ करते हैं खुदावंद कि तू उनके भी साथ हो, और साथ साथ अपनी बहन शामीन के छोटे और बड़े भाई के लिए जो बीमार हैं खुदावंद तो उनकी बीमारी उनके साथ होना और उनको पूरी शिफा बख्श दे। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अभी खुदावंद का शुक्र है कि उसने हमें अपने खादमीन बख्शे हैं और वो हमारे साथ रहते हैं और हर तरह से वो एफ़र्ट करते हैं कि वो खुदा के कलाम के उन हिस्सों को, उन बातों को हमारे सामने शेयर करें। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ भाई तारिक के लिए आज वो हमारे साथ हैं और आसमान की जो बादशाही है उसके सिलसिले में जो हम आजकल सीख रहे हैं कि जो यीशु है हमें लेने को आने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हवाला, जो हिस्सा खुदा ने उनको बख्शा है वो हम सब के लिए तहरीक का, तालीम का और बरकत का बायस हो सकेगा। मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने अब तक हमें इन मुश्किल हालात में संभाला हुआ है और हम एक दूसरे की तरफ से खैरियत की और सेहत में बेहतरी की जो बातचीत है, खबरें हैं, वो सुन रहे हैं और ये यकीनन हम सब के लिए हौसला अफजा है। आज हम इसी बात पर खुदावंद के कलाम में से सुनेंगे कि आसमानी बादशाहत की निशानियाँ क्या हैं। और जब इस तौर से मैं सोचता हूँ तो जो छोटी तमासील जिन पर आज हम गौर करेंगे, इनके अनवान इस लिहाज से बड़े दिलचस्प हैं। इनके मौजू हैं पोशीदा ख़जाने की तमसील और मोती की तमसील। इससे पहले कि हम इस हवाले की तरफ आएँ, मैं एक कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक शख्स था जिसे रेगिस्तान में से गुजरना था और एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन जब हो गया तो उसे वहाँ खूब प्यास लगना शुरू हो गई और बदनी तौर पर वो अपने आप को ज़्यादा कमज़ोर महसूस करने लगा। और अब वो अपनी मंजिल की तरफ जाने की बजाय इस बात की तरफ ज़्यादा फ़िक्रमंदी के साथ सोचने लगा कि कहीं उसे पानी का बंदोबस्त उसे मिल जाए और वो पानी पी सके। जब वो इन्हीं ख्यालात में था और अपने सफ़र को जारी किए हुए था तो उसने देखा कि वहाँ एक शख्स उसे मिला है और उसने फ़ौरन उस शख्स से कहा कि मैं पानी पीना चाहता हूँ, आप मेरे लिए आपके पास कोई इंतज़ाम है या आपके पास कोई इसके ताल्लुक़ से है कि कहाँ से मुझे पानी मिल सकता है। उस शख्स ने अपने एक बैग में से एक हैंगर निकाला जिसके ऊपर मुख्तलिफ टाइज थी और उसने कहा कि मेरे पास पानी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास बड़ी खूबसूरत टाइज हैं और अगर आप ये ले लें तो ये आने वाले वक्त में आपके लिए फ़ायदा का बायस रहेंगी। उस शख्स ने कहा कि मेरी अभी की जो ज़रूरत है वो पानी है, मुझे आपकी ये ऑफ़र नहीं चाहिए। और वो शख्स पीछे चला गया और ये शख्स ने आगे अपना सफ़र फिर जारी कर दिया। तीसरा दिन भी इसी मुश्किल में गुजर गया और चौथे दिन अब वो जिस्मानी तौर पर और ज़्यादा कमज़ोर हो गया और अभी तो वो बड़ी मुश्किल में था और वो सोच रहा था कि किसी ना किसी तरीके से पानी को वो हासिल कर सके। और वहीं पर फिर उसे एक और शख्स मिला और इसने उस शख्स से भी यही कहा कि क्या आप जानते हैं यहाँ करीब कहाँ से पानी मिल सकता है या क्या आपके पास कोई बंदोबस्त है। उस शख्स ने कहा कि मेरे पास पानी नहीं है, लेकिन मैं टाई बेचता हूँ, अगर आप वो ख़रीदना चाहते हैं तो मैं आपको दे सकता हूँ और कम दाम पर दे सकता हूँ। और ये देखें ज़रा, ये बहुत अच्छी हैं। और वो उनके बारे में बातचीत करना शुरू हो गया। इस शख्स ने फिर उसे कहा कि ये मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं इस वक्त पानी चाहता हूँ और मुझे नहीं पता कब मुझे इसका फ़ायदा होगा, इसलिए मैं इसको लेना नहीं चाहता। मैं आइंदा किसी वक्त में जब मुझे इसकी ज़रूरत होगी मैं ले लूँगा। और वो शख्स भी वहाँ से चला गया और ये शख्स सफ़र करता हुआ आगे बढ़ता गया। अब वो और बहुत ज़्यादा जिस्मानी तौर पर कमज़ोरी में था और मुश्किल में था और करते करते उसने दूर एक होटल देखा और उसे उम्मीद आ गई कि ओ चलो अब मैं यहाँ पर से पानी का कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। जैसे ही वो उसके करीब गया तो वहाँ कुछ लोग उसकी तरफ तेज़ी से बढ़े और उन्होंने कहा कि सॉरी, आप इस तरफ आगे नहीं आ सकते। तो उसने कहा कि क्यों, मैं इतना पीछे से सफ़र करके आया हूँ और मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं बहुत प्यासा हूँ, मैं निढाल हूँ, आप ज़रूर मुझे अंदर जाने दें ताकि मैं अपने लिए कुछ खाने पीने के लिए ले सकूं या कुछ पीने के लिए ले सकूं। उन्होंने कहा कि सॉरी, इस होटल का असूल यह है कि यहाँ पर कोई भी शख्स दाखिल नहीं हो सकता अगर उसने टाई ना लगाई हो। और वो शख्स वहाँ रुक गया।
آئیے ہم اپنے مرکزی حوالہ کی طرف آتے ہیں اور پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سٹوری ہے یہ ہمارے لیے کس طرح سبق آموز ہو سکتی ہے۔ آپ میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 24ویں اور 25ویں آیت ہم کلام خدا میں سے پڑھیں گے۔ متی کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 24ویں اور 25ویں آیات ہم سنیں گے۔ آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانے کی مانند ہے، جسے کسی آدمی نے پا کر چھپا دیا اور خوشی کے مارے جا کر جو کچھ اس کا تھا بیچ ڈالا اور اس کھیت کو مول لے لیا۔ اور پھر 25ویں آیت میں ایک دوسری تمثیل ہے، یہاں لکھا ہے پھر آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہے جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں تھا، اور جب اسے ایک بیش قیمت موتی ملا تو اس نے جا کر جو کچھ اس کا تھا سب بیچ ڈالا اور اسے مول لے لیا۔ آئیے ہم دعا کریں اور خدا ہم سے مدد چاہیں کہ وہ کلام کے حصے کے وسیلہ سے ہماری رہنمائی کرے۔ آسمانی خدا ہم اس وقت میں تیرے حضور میں ہیں اور تجھ سے منت کرتے ہیں کہ تو آج کے دن میں ہمیں اس کلام میں سے کیا نصیحت کرنا چاہتا ہے ہماری رہنمائی کر، اور جو خیال تو نے بخش دیا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے دلیری بخش دے۔ مسیح یسوع کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ یہ اپنی نوعیت کی فرق اور دلچسپ تماثیل ہیں جو یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے ادا کی گئیں، اور ایک پہلی جو تمثیل ہے اس میں اس کا نام ہے چھپے پوشیدہ خزانے کی تلاش اور پوشیدہ خزانے کی تمثیل۔ اور میں جب اس تمثیل پر سوچ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ ایسی کون سی بات ہے جو اس تمثیل میں خاص طور پر ہمارے لیے مرکز کا باعث ہو سکتے ہیں کہ ہم اس پر غور کریں۔ پھر یہ جو لفظ تھے اس کا جو عنوان تھا وہ میرے لیے دلچسپی کا باعث رہا کہ یہ ایک پوشیدہ خزانہ ہے، ایک چھپا ہوا خزانہ ہے، اور وہ خزانہ ہے کیا؟ وہ آسمان کی بادشاہی ہے۔ اور پھر اس میں لکھا ہے کہ جب کسی شخص کو پتہ چلا اس چھپے پوشیدہ خزانے کا جو کسی کھیت میں تھا تو وہ گیا اور اس نے اپنا سب کچھ بیچ دیا اور اس کھیت کو حاصل کر لیا۔ آسمان کی بادشاہی ایسے ہی ایک پوشیدہ خزانے کی مانند ہے جو کسی شخص کو مل گیا۔ اور پھر جو دوسری تمثیل ہے موتی کی تمثیل، اس میں بھی اسی طرح ہے کہ ایک ایسا شخص جو سوداگر ہے اور وہ قیمتی موتیوں کو ڈھونڈتا ہے اور خریدتا ہے، اور جب اس نے ایک بیش قیمت موتی، ایک عمدہ موتی تلاش کر لیا تو پھر وہ گیا اور جو کچھ اس کا تھا اس نے بیچ دیا اور اس موتی کو حاصل کر لیا۔ میرے لیے ان دونوں تماثیل میں جو دلچسپ بات تھی وہ یہ تھی کہ جیسے ہی وہ پوشیدہ خزانہ یا وہ عمدہ اور قیمتی موتی اس شخص کو مل گیا، پھر اس نے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اور اس کو جب ہم آسمانی بادشاہت یا یسوع مسیح کی دوسری آمد کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو پھر میرا دھیان کتاب مقدس کی ایک دوسری آیت کی طرف گیا، اور وہ ہے پولس رسول کا خط کرنتھیوں کے نام، پہلا پولس رسول کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت، اور اس میں لکھا ہے کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ اور پھر میں ان تماثیل کو جب اس آیت کی روشنی میں دیکھ رہا تھا تو پھر ان کو سمجھنا میرے لیے آسان ہو سکا، اور وہ اس طرح ہے کہ یسوع مسیح کی دوسری آمد جہاں بہت ساری دیگر نشانیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور جہاں اس کے ہر دن اور ہر سال اور مہینے میں ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کی دوسری آمد کے اور قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں اور زیادہ اس کے لیے تیاری کرنی ہے، اپنے آپ کو اور زیادہ اس نقطے پر لانا ہے کہ ہم اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں۔ وہیں یہ ایک پوشیدہ خزانے کی طرح بھی ہے، وہیں یہ ایک عمدہ قیمتی موتی کی طرح بھی ہے جو کسی ایک شخص کو مل گیا۔ اور جو کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے، ہماری نجات جو ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے، اس لیے کہ اسی دنیا میں لوگ موجود ہیں جن کے نزدیک جو صلیب کا پیغام ہے وہ بے وقوفی ہے کہ کیسے ایک شخص سارے لوگوں کے گناہوں کے لیے مر گیا، اور اس کی کیا ضرورت تھی، خدا نے کوئی اور طریقہ کیوں نہیں اختیار کر لیا، اور وہ اس خیال پر، اس کلام پر یا اس خوشخبری پر ایمان لانا نہیں چاہتے۔ لیکن دوسری طرف میں اور آپ جو مسیح یسوع کے مرنے پر اور اس کے جی اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں،
ہمارے نزدیک یہ خدا کی بڑی قدرت ہے، اور اسی قدرت کو پولس رسول بیان کرتا ہے کہ ہم جو نجات پا گئے ہمارے نزدیک یہ خدا کی قدرت ہے، اور ہم جو یسوع مسیح پر ایمان لے آئے ہمارے لیے یہ خوبصورت امید ہے کہ یسوع مسیح پھر واپس آئے گا۔ ہمارے لیے یہ ایک خوبصورت امید ہے کہ ہم اپنے خدا باپ کے حضور میں اس وقت میں اس کے ساتھ ہوں گے، اس بادشاہی میں اس کے ساتھ ہوں گے جو اس نے بنائے عالم سے اپنے لوگوں کے لیے تیار کی ہے، اپنے برگزیدوں کے لیے تیار کی ہے، جو میرے اور آپ کے لیے اور دنیا کے ان تمام ایمانداروں کے لیے ہے جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پوشیدہ خزانہ اور یہ ایک عمدہ موتی ہے جس کے بارے میں خدا نے جسے ہم پر عیاں کر دیا، اور اگر ہم نے اپنا سب کچھ بیچ کر اسے خرید لیا، ہم نے اپنی زندگی کی تمام ترجیحات کو چھوڑ کر اس کو اول درجہ دیا اور یسوع مسیح کے پاس آ گئے اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی اور اس کے ساتھ اس محبت میں شریک ہو گئے جو اس نے ہمارے ساتھ کی تھی، ہم نے اسے قبول کر لیا اور ہم اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں بن گئے، تو گویا ہم اس ابدی جو بادشاہ ہے اس کے وارث ہو سکے۔ اور پھر یہ ہمارے لیے خوبصورت امید ہے کہ وہ پھر سے آئے گا اور ہمیں لے جائے گا، اور پھر ہمارے لیے یہ خوبصورت خیال ہے، ہمارے لیے ایک خوبصورت ایمان ہے کہ ہاں یسوع مسیح نے جہاں اپنے باقی سارے وعدے پورے کیے وہ یقیناً اس کو بھی پورا کرے گا، اور وہ یقیناً اس اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور وہ ضرور آئے گا۔ لیکن میرے عزیزو، دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اس کو شاید کسی فرق طور سے دیکھتے ہیں، ان کے لیے کچھ فرق ہے، لیکن اگر میرے اور آپ کے لیے یہ جو پوشیدہ خزانہ ہے ہم اسے جان سکے ہیں تو پھر ہمیں شکر گزار دل کے ساتھ اپنے خداوند کا شکریہ ادا کرنا ہے، اس لیے کہ یہ اس کا فضل ہوا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے حضور میں پیش کر سکے ہیں۔ اس میں کوئی ہماری اپنی خوبی یا کوئی ہماری اپنی لیاقت نہیں ہے، ہماری اپنی بڑی عقل مندی نہیں ہے، بلکہ خدا نے ہم پر یہ کرم کر دیا ہے کہ ہم مسیح یسوع پر ایمان لے آئے، اور ہم اب اس کے منتظر ہیں کہ وہ پھر سے آئے اور ہمیں اپنے ساتھ لے جائے تاکہ ہم خدا کو روبرو دیکھ سکیں، ہم اس بادشاہت کا حصہ ہو سکیں جہاں نہ رونا اور نہ آہ و نالا ہے، نہ بھوک نہ پیاس ہے اور نہ اور اس دنیا کے غم ہیں۔ ہم اس بادشاہت کے وارث ہیں، ہم اس بادشاہت کا حصہ ہیں اگر ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اگر ہم نے اس پوشیدہ خزانے کو حاصل کر لیا ہے۔ اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو یسوع مسیح کے آگے، خدا باپ کے آگے سرنڈر کر دیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور اقرار کریں اور یسوع مسیح کے خدا اور نجات دہندہ ہونے کا اقرار کریں۔ اور اگر ہم یہ کرتے ہیں تو پھر ہم نے اس خزانے کو حاصل کر لیا۔ میں نے شروع میں ایک کہانی سنائی ایک شخص کی جو پیاسا ہے، اور شاید یہ آج ایک دنیا دار شخص کی بڑی واضح مثال ہے۔ اگر آپ اسے یہ بتاتے ہیں کہ یسوع مسیح آنے والا ہے اور وہ اپنے گناہوں سے پھرے اور توبہ کرے اور پھر اس کے بعد وقت نہیں ہوگا، بلکہ جو اقرار ابھی نہیں کر رہے اس وقت میں انہیں رونا اور دانت پیسنا پڑیں گے اور وہ روئیں گے اور چھاتی پیٹیں گے، شاید وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہماری ضرورت بچوں کی تعلیم ہے، ابھی ہماری ضرورت اور پیسے کمانا ہے، ابھی ہماری پریشانی ہے کہ ہم بیماری سے کیسے چھڑائیں، ان مشکل حالات میں کیسے ہم اپنے آپ کو بہتر سروائیول کی طرف لے کر جا سکیں، ابھی یسوع مسیح نے دور پتہ نہیں کب آنا ہے، ابھی اس میں بہت وقت ہے، یہ ہمیں ابھی نہیں چاہیے۔ اور وہ یوں اس نجات کو، اس عمدہ موتی کو جو یسوع مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں ہے گویا رد کرتے چل رہے تھے، اپنی ترجیحات میں دوسرے تیسرے اور شاید 10ویں نمبر پر رکھ دیتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ یہ وہ کام ہے جس کو بعد میں کیا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں یسوع مسیح نے ہی پہاڑی واز کے وقت میں کہا۔ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل 6 باب اور اس کی 31 تا 33 آیت اگر ہم پڑھیں، متی کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 31 آیت سے، اس لیے فکر مند نہ ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے
کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ پس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ ہی فکر کرے گا، آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ اور اس میں جو 33ویں آیت ہے اس میں واضح طور پر لکھا ہے، بلکہ تم پہلے اس بادشاہی اور اس راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ مسیحی ایماندار اور ہر وہ شخص جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی دوسری آمد کا منتظر ہے، وہ شخص ہے جس نے بادشاہت کی تلاش میں وہ چل پڑا، اور اس نے اس بات کو اپنی باقی تمام معاملات میں سے زیادہ اول ترجیح دی اور اپنی تیاری کی، اور اس کی تیاری یہی ہے کہ اس نے اس کھیت کو خرید لیا، اس عمدہ موتی کو خرید لیا، اس فضل کو حاصل کر لیا جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے مفت میں ہمیں ملتا ہے۔ لیکن دوسری طرف شاید ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیا داری کی دوڑ دھوپ میں ہیں، وہ اور معاملات کو ترجیح دیتے ہیں، اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ ہاں یہ اہم ہے، ہم اسے لیں گے لیکن کسی اور وقت۔ یسوع مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں، آمد ثانی کے بارے میں ایک حقیقت یہ ہے کہ کوئی جانتا نہیں، نہ میں، نہ آپ، نہ دنیا کا کوئی اور شخص، یہ صرف خدا باپ جانتا ہے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اسی لیے یہ کہا گیا کہ پہلے اس آسمانی بادشاہت کی تلاش کرو اور پھر یہ دنیا کی چیزیں مل جائیں گی۔ اسی لیے اس شخص کے بارے میں تمثیل دی گئی کہ جسے پوشیدہ خزانہ مل گیا تو پھر اس نے اس کھیت کو خرید لیا۔ اسی لیے ہمیں یہ تمثیل سنائی گئی کہ اس سوداگر کو جب عمدہ موتی مل گیا، اس نے اپنا سب کچھ بیچ دیا، اپنی سب باتوں میں سے ترجیح اس قیمتی موتی کو حاصل کرنے کے لیے کی۔ اور میں یہی خیال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اگر ہم اس نجات سے واقف ہیں، اگر ہم نے اس نجات کو حاصل کر لیا ہے، تو پھر میں اور آپ اس تیاری میں ہیں کہ ہاں خداوند کبھی بھی آ جائے میں تیار ہوں۔ اور پھر ہمیں اپنی تیاری، اپنے آپ کو ہر روز اس میں سرگرم رکھنے کے لیے کچھ اور کرنا ہے۔ لیکن اگر ہماری ترجیحات میں یہ بات نہیں ہے، ہم اسے جانتے ہیں، ہم اسے واقف ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہاں یسوع مسیح کسی وقت میں آ جائے گا، لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی خیال رکھتے ہیں کہ میں چند اور جو بنیادی ضرورتیں ہیں، بنیادی معاملات ہیں، ان کی طرف چلا جاؤں، اپنا گھر پہلے بنا لوں، اپنے بچوں کی تعلیم کو میک شور کر لوں، اپنی پروموشن کو میک شور کر لوں، اور زیادہ کام کر لوں، اور زیادہ کچھ اور چیزیں کر لوں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عمدہ خزانہ ہے، یہ امید کہ یسوع مسیح پھر سے آئے گا، یہ بڑی تسلی کی ہے، یہ بڑی تسلی کی ہے۔ یہ دنیا داری اچیومنٹ سے حاصل نہیں کی جا سکتی، دنیا کی حاصلات سے یہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ حاصل ہو سکتی ہے تو صرف اور صرف یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں، اپنے دل میں جگہ دینے سے۔ اور اگر آپ یہ جگہ دے چکے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ پھر شاید آپ کے لیے اور میرے لیے ایک خوبصورت حوالہ ہے جو پولس رسول ہی نے افسیوں کی کلیسیا کے نام اپنے خط میں لکھا، اور یہ افسیوں 6 باب اور اس کی 10ویں آیت سے ہے۔ میں آپ کے لیے اسے پڑھتا ہوں، اور آپ بھی بعد میں ضرور اسے اپنے لیے پڑھ سکتے ہیں اور اس پر غور کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ حوالہ بتاتا ہے کہ ایک ایماندار کو کیا کچھ کرتے رہنا ہے، کیا کچھ کرتے رہنا ہے تاکہ وہ ہر روز خود کو تیار محسوس کر سکے۔ اور اس حوالے کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے سب ہتھیار۔ ایک ایماندار کو ان ہتھیاروں کو اپنے لیے ہر روز تیار رکھنا ہے، گویا تیز رکھنا ہے، تاکہ جب خدا یسوع مسیح آئے تو وہ اس کے اچھے سپاہی کی طرح تیار ہو سکے، وہ اس کے اچھے نوکر کی طرح تیار ہو سکے۔ اور یہ تبھی ہوگا اگر اس آسمانی بادشاہت کا انتظار اور اس میں شریک ہونے کے لیے یسوع مسیح کو قبول کرنا ہماری ترجیحات میں اول درجے پر ہوگا۔ اور یہ افسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 6 باب اور اس کی 10ویں آیت سے یہاں یوں لکھا ہے، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو۔
और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर और रासबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और निजात का खौद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। अगर आप इस आमदसानी के मुंतज़िर हैं तो फिर आपको इन हथियारों को लेना है और इनके तहत फिर अपनी ज़िंदगी में अपने हर दिन को गुजारना है, इसलिए कि कोई दिन नहीं जानता उस दिन के बारे में जब यीशु मसीह आ जाएगा। और कलाम ये भी शहादत देता है कि जैसे यीशु मसीह की आमद करीब होगी, जो बरगुज़ीदे हैं, जो ईमानदार हैं, वो उन्हें उन पर इज़ार रसानी का वक्त आएगा, उन्हें मुश्किल में से गुजरना पड़ेगा, और उस वक्त में ये हथियार हमारी मदद करेंगे। उस सच्चाई पर कायम रहना जो यीशु मसीह की तरफ से है, और रासबाजी का बख्तर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते और ईमान की सिपर हमारी मदद करेगी कि हम शरीर जो चाहेगा कि बहुत सारे गुमराह हो जाएं और उस आमदसानी से नज़रें हटा लें और दुनिया की और मामलात को तरजीह देना शुरू कर दें, वो गुमराह करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप ईमान की सिपर से फिर उन तीरों को बुझा सकेंगे। खुदावंद ये चाहता है कि हम जो आमदसानी के मुंतज़िर हैं, हम अपनी तरजीहात में इसको अव्वल दर्जा दें। हम हर रोज़ दुआ में मुस्तैद रहें, जागते रहें गोया दुआ में, और ना सिर्फ खुद अपने लिए, अपनी कलीसिया के लिए, बल्कि सब मुकद्दसों के लिए दुआ करते रहें, ताकि मुकद्दसीन गुमराह ना हो जाएं, कमज़ोर ना पड़ जाएं, और वो अपनी ईमान की सिपर से जलते हुए तीरों का मुकाबला कर सकें। और तभी ये होगा कि वो इस भेद को अपनी ज़िंदगी से एक्सप्रेस कर सकेंगे कि हाँ, उन्होंने आसमानी बादशाहत को हासिल कर लिया है, और इसलिए अब वो यीशु मसीह के मुंतज़िर हैं। वो जानता है कि उनका दुल्हा आ रहा है। लेकिन अगर आपने किसी वजह से किसी और काम को तरजीह दी है और अपनी ज़िंदगी के कुछ और मामलात हैं, मसाइल हैं, फ़िक्रें हैं, बोझ हैं जिनके नीचे आप दबे हुए हैं, और शायद अपने आप को आप मुकम्मल तौर पर तैयारी में महसूस नहीं करते, तो मैं आपको आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ कि आज वक्त है कि आप रुकें और दुआ करें और अपनी सारी फ़िक्रें खुदावंद को दे दें, और इन ईमानदारों के हथियारों को इस्तेमाल करें, और इस उम्दा मोती को जो ये उम्मीद है कि यीशु मसीह फिर से आएगा, इसको हासिल करें, इस पोशीदा खजाने को हासिल करें जो आप तक पहुंच गया है। आइए हम खुदावंद से दुआ करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप उसके हुजूर में अपने गुनाहों से माफ़ी मांगें, तौबा करें और अपने आप को खुदावंद के हुजूर में पेश करें और कहें कि हाँ खुदावंद, मैं बहुत दफ़ा अपने दीगर मामलात में फंस जाता हूँ और मैं गोया दुआ में उस तौर से बेदार नहीं रहता, या तेरी रफ़ाकत में उस तौर से बेदार नहीं रहता, या दुनियादार लोगों की तरह मैं भी डरता हूँ कि अगर यीशु मसीह आएगा तो मैं कहाँ हूँगा। तो फिर आज आप रुकें और दुआ करें और खुदावंद से मदद चाहें। वो आपकी मदद करेगा, वो आपकी मदद करेगा कि आप इस उम्दा और अहम भेद को समझ सकें, इस पोशीदा खजाने की अहमियत को जान सकें। और जब आप जान जाएंगे तो फिर यकीनन आप बाकी सारे मामलात से अहम और अव्वल दर्जा इसको देंगे, और फिर आप खुद को यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार महसूस करेंगे। और अगर आप खुद को इस तैयारी में ऑलरेडी महसूस करते हैं तो फिर मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ कि आप इन हथियारों को जिनका जिक्र हमने इफिसियों के ख़त में पढ़ा, आप लें और अपने लिए हर रोज़ प्रैक्टिस करते रहें, हर रोज़ उस सच्चाई और उस रासबाजी से अपनी कमर को कसते रहें, और ईमान की सिपर से शरीर के जलते हुए तीरों का मुकाबला करने के लिए हर रोज़ तैयार रहें, ताकि जब यीशु मसीह आए तो हम उसके हुजूर में हों, हम कहें कि हाँ खुदावंद, हम तेरी इंतज़ार में थे और ये कीमती और खुशगवार वक्त है कि तू आ गया है। आइए हम दुआ करें। और अभी मैं पासिर साहब को कहूँगा कि आज खुदा के कलाम के लिए और भाई और
भाई तारिक की इस सारी खिदमत के लिए वो दुआ करें, और ख़ास तौर पे इस बात के लिए भी कि जो कुछ आज हमने सुना है और सीखा है ये हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन सके, और यीशु ही हमारे लिए सबसे बड़ी वो जो है खुशी और ट्रेजर हो सके, और ऐसा खुदावंद तेरी ट्रेजर हजूरी में इस बात हम के लिए औरों के शुक्र हो साथ भी हम शेयर कर कि सकें। आज हम तेरे बंदा के वसीले इस बात को सुन सके कि किस तरह हम ना भूलें कि तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद एक छिपे हुए ख़जाने और कीमती मोती की मानद है, और यकीनन खुदावंद ये हमारे लिए बड़ी हौसला अफजाई की बात है, और खुदावंद बड़ी अहम बात है कि हम इस बादशाह को इसी तनाज़र में देख सकते हैं, और इससे बड़ी खुशी और कीमती बात हमारे लिए कोई और हो नहीं सकती। खुदावंद हम तेरे बंदा के लिए बड़ी बरकत चाहते हैं, उसकी सारी मेहनत के लिए जो उसने इस पैगाम की तैयारी में की और हम तक पहुंचाया, इसके ख़ानदान के लिए भी तेरा शुक्र हो। खुदावंद तू इनको संभाले रखना। इसी तरह आज क्वायर के लिए, मीडिया टीम के लिए, खुदावंद तेरे बंदा जिसने आज इबादत को लीड किया, इन तमाम अफराद के लिए तेरा शुक्र करते हैं, और खुदावंद इनकी खिदमत तेरी हजूरी में ग्रां कदर हो। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेके हमेशा तक हम सब के साथ और दुनिया में मौजूद तमाम ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन।